ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی کوئی اور وصیت، فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کہا جی اور وصیت، فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ اس لیے کہ غصہ جو ہے یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جہاں کوئی ہتھیار نہیں چلتا وہاں پر غصہ چلتا ہے۔ غصہ جو ہے بڑے بڑے لوگ عقل مندوں کی عقل کو ختم کر دیتا ہے، اور جب عقل ختم ہو گئی تو بندہ حیوان ہو جاتا ہے، اس میں اور حیوان میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا۔ تو اس لیے وہ نیک لوگ، وہ پرہیزگار، وہ دیندار جن پر شیطان کا بس نہیں چلتا، کوئی جال نہیں فٹ ہوتا، تو غصہ جو ایسا شیطان کا جال ہے جو دینداروں پر بھی فٹ ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں یار صلح کر لو، بہن سے صلح کر لو، بھائی سے صلح کر لو، اور نہیں یار اتنا ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوئی بات نہیں یار چھوڑ دو یار، معاف کر دو۔ لیکن جب ہم پر بات آتی ہے ہم چھوٹی سی بات معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم غصہ تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو غصے میں پھر اتنی ساری برائیاں جمع ہو جاتی ہیں، غصہ اتنی ساری برائیوں کا مجموعہ ہے، یوں سمجھیے کہ یہ گناہوں کی ماں ہے جس سے بہت سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار اس کے وصیت طلب کرنے کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ہی وصیت کی کہ غصہ نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری وصیتوں کی یہ ماں ہے، یہ جڑ ہے کہ اگر آپ غصے سے بچ گئے، آپ نے اپنے آپ کو غصے سے بچا لیا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے آپ کو بہت ساری برائیوں سے بچا لیا۔ تو اس لیے اپنے غصے پر کنٹرول۔ کتنے لوگ ہیں اور جی میں نے 3 طلاقیں دے دی بیوی کو، کیوں دے دی؟ اور جی بس غصے میں پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں پتہ نہیں چلا؟ آپ غصے سے مغلوب کیوں ہو جاتے ہیں؟ غصے پر کنٹرول کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، انسان کو، ایک مسلمان کو کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی معاملے میں اس کی عقل معوف ہو جائے، اس کی عقل مغلوب ہو جائے، اس کی عقل چلی جائے۔ نہ محبت میں عقل جانی چاہیے، نہ غصے میں عقل جانی چاہیے۔ قرآن مجید نے کہا کہ تمہارے جو دشمن ہیں ان کے معاملے میں بھی عدل و انصاف سے ہاتھ نہیں کھینچو۔ وہاں پر بھی غصہ اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ عدل و انصاف سے عاری ہو جاؤ، بدلہ لینے میں آپ سارے قاعدے اور قانون کو توڑ ڈالو۔ ایک مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان ہمیشہ عقل مند ہوتا ہے اور عقل مند رہتا ہے، اور عقل سے وہ اپنے کام کرتا ہے، کبھی بھی وہ اپنی عقل کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں، اور ہماری نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو لازم کلک کریں۔